السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ کل اور پرسوں کے دن پاکستان کے لیے اچھے نہیں تھے۔ کل جو کچھ ہوا نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے اور نہ جو کچھ پرسوں ہوا تھا اس کی تائید اور حمایت کی جا سکتی ہے۔ کل تو خیر ایک بہت بڑا حملہ تھا، پرسوں کے حملے سے بہت بڑا۔ پرسوں ریاست پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، گیدڑ ببگیاں ماری گئی تھیں، لیکن کل باضابطہ ایک حملہ ہوا پارلیمنٹ کے اوپر، اور آج پارلیمنٹ نے اس حملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وہ صاحب جو باہوبلی بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے بال، بڑی بڑی مونچھیں، نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، اوے بغیرت، اوے فلاں، اوے ذلیل، وہ 8 گھنٹے لاپتہ رہے، اور لاپتہ رہنے کے بعد جب باہر آئے تو بھیگی بلی بن کر چپ کر کے پشاور بیٹھ گئے۔ یعنی سارا تماشا کھڑا کرنے والے شاید کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جا کر ان کے ہی پاؤں پکڑ لیے جن کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ یہی ہوا نا، جو پی ٹی آئی وضاحتیں کرتی پھر رہی ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کہیں اہم میٹنگ کر رہے تھے، وہاں جیمر لگے ہوئے تھے، اس لیے ان سے 8 گھنٹے رابطہ نہیں ہوا۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریر کرنے کے بعد، بھڑک بازی کرنے کے بعد، بکواس قسم کی باتیں کرنے کے بعد، غلیظ گفتگو کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور نے اسی ٹائم معافی مانگ لی تھی، لیکن معافی ملی نہیں تھی ان کو، اور پھر 8 گھنٹے وہ لاپتہ ہو گئے۔ لیکن رد عمل جو ہوا وہ بڑا سنگین تھا، بڑا خطرناک تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ، باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس کر تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا۔ جس طرح پرسوں علی امین گنڈا پور کی تقریر کو تحریک انصاف اون کرنے کو تیار نہیں ہے، بالکل اسی طرح کل جو ایکشن تھا وہ حکومت کا تھا، آئی جی اسلام آباد کا تھا، ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جس کا بھی تھا، اس کا بھی کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ میں اس کے اوپر تگڑی تقریریں ہوئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے باضابطہ اعلان کیا کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کروائیں گے، اور جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے دروازوں سے، پارلیمنٹ کی راہداریوں سے یا پارلیمنٹ کے لاجز کے اندر گھس کر جنہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اور آئی جی کو انہوں نے طلب کر لیا۔ یہ سارا کچھ ظاہر ہے ایک مثبت جو ہے وہ ریسپانس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اور کسٹوڈین اسپیکر قومی اسمبلی سے کی طرف سے آیا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ کل جب یہ ادھم مچا ہوا تھا تو اسپیکر سارا کام کاج چھوڑ کے، وہ ضیافتیں چھوڑ کے آ کر پارلیمنٹ بیٹھ جاتے، کہتے کہ کیا ہو رہا ہے، نکلو سب یہاں سے، نکالتے، اور اسی ٹائم سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے ان لوگوں کو گرفتار کرواتے۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب اگر واقعی اسپیکر صاحب سنجیدہ ہیں اور قومی اسمبلی میں حکمران جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو ان کو اس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے۔ کم از کم پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میں سن رہا تھا خواجہ آصف صاحب کی تقریر، علی احمد خان کی تقریر، ماشاءاللہ جی، مطلب 100 چوہے کھا کر حج کرنے والی بات ہے نا، بلی چلی حج کرنے، یہ ان کا عالم ہے اپنا علی محمد خان صاحب کا۔ بھائی آپ نے جو کچھ کیا اپنے دور میں، اور آج آپ مطلب 2 غلط جو ہے وہ ان کو ملا کر ایک صحیح نہیں بنتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بات کرنے والے جو ہیں کم از کم اس بات پر ندامت کا اظہار کریں کہ جو کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ روزانہ کوئی نئی مصیبت اور نئی مشکل کھڑی کر رہے ہیں، اور اب بھی یہی ہوا ہے۔ لیکن اب جو کل ہوا، کل شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا پارلیمنٹ کے گیٹ سے، پی ٹی آئی کے سنیتا کونسل کے ایم این ایز جو ہیں وہ وہاں پر جا کر دفتروں میں، کمروں میں چھپ گئے، وہاں سے نکلے تو لاجز سے گرفتار کر لیا گیا، زین قریشی، احمد چٹھا، بیرسٹر گوہر کو باہر سے گرفتار کیا گیا۔ یہ کوئی طریقہ، یہ کوئی وتیرہ نہیں ہے۔ ایف آئی آر ہوئی ہیں تو طریقے سے، قاعدے سے گرفتار کر لیں اگر آپ کو کوئی مطلوب ہے تو۔ لیکن بہرحال ایک میسج دینا تھا سخت ری ایکشن کا، تو وہ میسج پہنچ چکا ہے پی ٹی آئی کو۔ لیکن تحریک انصاف کو میسج دیتے دیتے پارلیمنٹ کو روندا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو کسی طور پر بھی سیاسی نارمز اور اقدار جو ہیں
پارلیمانی جمہوری ان کے اوپر چلنے کو تیار تھی نہ ہے. آج بھی وہ مہاتما جیل میں پڑا ہوا، اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے بند کر لیے، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں میرے ساتھ دھوکہ کیا. 25 مئی کا لانگ مارچ یاد ہے نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو میں ٹائم دے رہا تھا کہ جی مجھے حکومت توڑ کر دیں، اس انتخابات کروا کر دیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا 2 دن دے 3 دن دے، اور انہوں نے تب میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بندے بھیجے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے، پھر مہاتما فرماتے ہیں کہ جی نہیں میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر کل کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، درخواست پر جلسہ ملتوی کیا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا یا نہیں کیا، عمران خان صاحب آپ جو کچھ اپنے ساتھ کروا رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو نہ تاریخ معاف کرے گی نہ قانون معاف کرے گا، کسی کو آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اسلام آباد پر حملے کرنے کی باتیں، یہ جو پنجاب اور کے پی کے کو لڑوانے کی باتیں، خیبر پختونخوا میں ایک الگ سے سینٹیمنٹ ابھارنے کی باتیں، یہ سارا کچھ سب کو پتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. 9 بھی آپ نے کروایا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ آپ نے اپنی مرضی سے کروایا. لیکن اب جو کچھ ہوا ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ تھا، اور اس سے ایک رات پہلے یہ جو تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا گیا تھا نا، تو 27 مارچ کو عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا تھا ڈی چوک پر. تو اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم بھی ڈی چوک پر جلسہ کریں گے، آئیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو رضاکار تھے ان کے وہ پہنچ گئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں، اور وہاں پر صلاح الدین ایوبی ایم این اے تھے ان کے کمرے میں. تو ان کے کمرے میں پولیس گھس گئی تھی، اسلام آباد پولیس، اور صلاح الدین ایوبی کو، اور وہ دستار بند مولوی ہیں، ان کی پگڑیاں شگڑیاں ان کی تک اچھال دی گئی تھی، دستاریں تک پارلیمنٹ لاجز میں ان کی جو ہے اتار دی گئی تھی، گرا دی گئی تھی. تو وہ اور اس کو پی ٹی آئی ڈیفینڈ کر رہی تھی. رانا ثناءاللہ کی گرفتاری، ہیروئن کا مقدمہ، اور یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر جان اللہ کو دینی ہے کہ اگر کہتے تھے کہ رانا ثناءاللہ کے گاڑی سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج کم از کم اتنا تو ہے، یہ جو آج کے ہمارے حکمران جماعتیں ہیں ان کے اندر، ان کی آنکھوں میں اتنی شرم حیا تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے. پارلیمنٹ کے لیے کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. اسپیکر نے کہا کہ میرے لیے باعث شرم تھا جب میں 2014 میں اسپیکر تھا اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا، دھرنا عمران خان کا. پھر انہوں نے یہ صلاح الدین ایوبی والا واقعہ بتایا، پھر انہوں نے کل کا واقعہ کہا کہ یہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا. یعنی اسپیکر سے لے کر اور عام جو ارکان ہیں حکمران اتحاد کے، وہ سارے کے سارے اس معاملے پر ندامت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف سے ڈھیٹ ہے، ایک طرف سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی وہ غلط، اور پھر اس تقریر یا اس جلسے کی بنیاد پر اگر کہیں کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے خلاف یا تو آپ کسی ایک سائیڈ ہو جائیں نا. اور ان کے اپنے دور میں عمران خان پروڈکشن آرڈر اسپیکر نے کہا کہ سب کو رہا کر دیں، اور پروڈکشن آرڈر بھی اسپیکر نے کہا کہ ہم جاری کریں گے جو گرفتار ہوئے ہیں. ان کے دور میں کیا ہوتا تھا، عمران خان کہتے تھے کہ جی میں ان کے پروڈکشن آرڈرز بند کرواؤں گا. تو پولیٹیکل بیہیو کا فرق ضرور ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یار یہ سب کچھ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے ایز اے ڈیموکریٹ. جو کچھ پرسوں ہوا سیاست کے نام پر، جتنا غلیظ قسم کا جو مظاہرہ ہوا پرسوں علی امین گنڈا پور کی تقریر کی شکل میں، نعرے بازی کی شکل میں، یا جو کچھ وہاں کیا گیا، جو وہ کسی طور پر بھی سیاسی مظاہرہ نہیں تھا، وہ ایک غلاظت تھی جو نظر آ گئی سامنے. تو میں نے کہا، میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو یہ وہ بھی غلط تھا، اور کل جو کچھ ہوا وہ بھی غلط ہے. لیکن ہم بہت زیادہ آئیڈیل اپروچ رکھنے کے لوگ ہیں، پریکٹیکل اپروچ کچھ اور ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو کچھ کر لیا، اب ان کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں آئے گا. اگر آپ فوج کو للکاریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ طاقت ہے نا ان کے پاس. آپ ریاست کو للکاریں گے تو ریاست کیا کرے گی؟ طاقت ہے نا ریاست کے پاس. تو پھر بعض اوقات کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں جس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک جو کولیٹرل ڈیمیج ہے کہ لوگ حملے کرتے ہیں، ریاست پر حملوں کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پھر پناہ لیتے ہیں کہ جی میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو ایم این ایم پی ہوں. نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ہوئے نا، بتائیں کہاں تھے وہ؟ اتنے ہی وہ مطلب چنگیز خان ہے نا، اتنی ہلاکو خان ہے کہ جی میں بارات لے کر آؤں گا پنجاب. آنا ذرا
بھائی یہ پنجاب یہ لاہور اتنی بڑی بکواس کرنا، اور اس کے بعد صاحب لاپتہ ہو گئے، کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہے کہ مجھے کس نے اٹھا لیا تھا یا مجھے کس نے بلا کر محبوس کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ میٹنگیں تھی، میٹنگیں 8 گھنٹے میٹنگ، اور وزیر اعلیٰ صوبے کا اور کسی کو پتا نہ ہو کہاں میٹنگ ہے، جن کو للکار رہے تھے انہوں نے بلایا تھا نا، اور کس نے بلایا ہوگا؟ تو اگر اتنے تم ہلاکو خان ہو تو ان کو منہ پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں یہ برداشت نہیں کرتا، ان کے سامنے کہو نا، وہاں جا کر تو ترلے کرتے ہو اپنے لیڈر کی طرح، اور ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں رہتی، جمہوریت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ یہ سارا کچھ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یا دوسرا ایک میرا اپنا تھیسس ہے کہ گنڈا پور صاحب کو عمران خان نے کہا کہ یہ بس ہو گئی ہے میری، جیل میں نہیں رہ سکتا، 1 ہفتہ تیرے پاس ہے، 2 ہفتے تیرے پاس ہیں، مجھے رہا کروانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ وزارت اعلیٰ چھوڑو۔ پھر مشورہ ہوا ہوگا کہ اس طرح کی تقریر کرو، اس نے جا کر اپنے مالکوں کو بتا دیا ہوگا، اصل مالکوں کو، کہ جی خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے ڈیمانڈ ہے تو پوری کرو بھائی، اس کے بعد ہم اپنا کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہوگا نا، مطلب ورنہ کوئی عقل مند آدمی، خیر عقل مند تو یہ ہے نہیں، لیکن ایک جو ہوتا نہیں، آپ عقل یہ نہیں مانتی کہ یار ایک وزیر اعلیٰ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لاپتہ تھے تو بتائیں نا کدھر تھے، کنہوں نے اٹھایا تھا آپ کو؟ اب جو مطلب ظاہر پلوں کے نیچے سے پانی کافی سارا گزر گیا ہے، لیکن سیاسی اپروچ رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس گند کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے، اس سیاست کو، عمران خان سے بے شک ڈسٹنس نہ کریں، اس سیاست کو، اس انداز سیاست کو جو آئین کو نہیں مانتا، جو جمہوریت کو نہیں مانتا، جو پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے ڈائلاگ کو نہیں مانتا۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جب فارم 47 ہے یا 45 ہے یہی کچھ ہے، تو آپ ادھر آ کر بیٹھے نا، ادھر آ کر بات کریں، جلسے کر لیں، آپ 100 بار کریں، آپ کو اجازت بھی مل رہی ہے، ملی نا اجازت۔ اب آگے کے لیے آپ نے خود اپنے راستے بند کیے یا کسی کے کہنے پر آپ کے راستے بند کروائے گئے۔ اب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی جماعت میں بار بار، بلکہ پچھلے 2-3 ولاگ میرے اسی بات پر ہے کہ ان کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا سہارا آج پارلیمنٹ کے اندر سے ملا ہے۔ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ واقعتاً جمہوری ہیں، واقعتاً آئین میں یقین رکھتے ہیں، اور واقعتاً ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، تو اسی پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں، اسی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ یہیں سے کچھ نکلنا ہے، یہیں سے کچھ ان کو ملنا ہے، باہر کہیں سے کچھ نہیں ملنا۔ باہر انتشار ہے، افراتفری ہے، اور جو سیاست عمران خان خیبر پختونخوا کے کندھے پر بندوق رکھ کر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیاست نہیں، یہ لڑائی ہے۔ جو لڑنا چاہ رہے ہیں وہ لڑائی کوئی نہیں لڑ سکتا۔ آج دیکھیں گنڈا پور صاحب بڑی بڑی مونچھیں، بڑے بڑے بال، پرسوں سفید چادر بھڑکے مار رہے تھے۔ خیبر پختونخوا لکی مروت یعنی جنوبی پنجاب کے پی کے اسماعیل خان ڈویژن، وہاں پر پولیس اسٹرائک پر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی، لکی مروت کی، بنو کی، کیا ہے، پولیس تھانوں پر حملے ہو رہے ہیں، دور دراز کی چوکیاں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ چوکیاں ختم کریں، ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے، اسٹرائک کر کے دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ دھرنے والوں کی پولیس دھرنے دے کر بیٹھ گئی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ پولیس مطالبات ہوتے ہیں کہ جی ہمیں الاؤنسز زیادہ دیے جائیں، ہارڈ ایریاز کا الاؤنس ہو، ہمیں گاڑیاں نہیں ہیں، ہمیں پیٹرول نہیں ہے، ہمیں یہ سہولت نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے، اس کے لیے ڈیمانڈز کے لیے تو پولیس اسٹرائک پر گئی ہے، لیکن اس لیے کہ جی ہمیں تحفظ نہیں ہے ان علاقوں میں جہاں آپ ہمیں ہماری چوکیاں یا تھانے بناتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا داربند میں، کلاچی میں کتنے اٹیک ہوئے پولیس تھانوں پر، اور علی امین گنڈا پور کو فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ بائی ڈیزائن طالبان ٹی ٹی پی والوں کو وہاں لا کر بسایا گیا ہے۔ تو وہ پولیس جو ہے علی امین گنڈا پور کی، وہ اسٹرائک پر ہے، اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ صاحب پنجاب پر حملوں کی، اسلام آباد پر حملوں کی، اڈیالہ جیل پر حملوں کی دھمکی دیتے ہیں، اور پھر 8 گھنٹے لاپتہ ہوتے ہیں، اور لاپتہ ہونے کے بعد بھیگی بجلی بن کر پشاور میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہمارے کوئی بھڑک چڑک دیکھتے ہیں کیا بھڑک آتی ہے، اور اس کا جواب کیا آتا ہے۔ کے پی کے کی پولیس کا اسٹرائک پہ جانا
یہ لمحہ فکر ہے کہ پی کے میں ابھی تک ریاست، وفاق اور وفاقی حکومت ابھی تک ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں، ابھی تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر جواز بنا کر اس حکومت کو گھر بھیجا جائے یا وہاں پر ایمرجنسی لگائی جائے تو سارے جواز موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔